اسی سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ کہ جب تمہارے سامنے ہمارے رسول آ جائیں، ہمارے پیغمبر آ جائیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم، سب نے جو ہے نا اقرار کیا اس بات کا۔ اب یہاں جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کا ذکر فرمایا، جس نبی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ ہمارے نبی، آخری نبی جب آئیں گے، اگر تمہارے سامنے آ جائیں، تمہاری زندگی میں اگر آ جائیں تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس سے جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے، آپ کو جو نبی بنایا گیا ہے، آپ کی نبوت یہ جس کو کہا جاتا ہے یہ نبوت اصلی ہے، اور دوسرے حضرات کی، دوسرے انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبوت کہلاتی ہے بالعرض۔ بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک واسطے سے ہے، ایک تھرو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کے اندر روشنی ہے، تارے بھی روشن ہیں، ان کی جو روشنی ہے وہ اصل روشنی کس کی ہے؟ سورج کی۔ تو سورج کی جو ہے نا اپنی روشنی ہے، سورج اصل کے اعتبار سے وہ روشن ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے پھر مستفاد ہوتے ہیں۔ اور وہی سورج کی روشنی جب نیچے آتی ہے تو آپ دیکھیں بھئی کمرے میں پڑے گی، کمرہ روشن ہو جائے گا، صحن پہ پڑے گی، صحن روشن ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اصل تو روشنی سورج کی ہے۔ تو یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل جو نبوت عطا کی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، دوسرے انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوض میں ان کو نبوت ملی۔ تو اس سے جو ہے نا ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب بھی میرے نبی تمہارے سامنے آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور اسی طریقے سے تم ان کی مدد کرو گے۔ یہاں جو ہے نا ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو آخری ہیں، اور کسی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے سے رہے، سب سے آخر میں آپ آئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ پر ایمان لائے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو ہے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے پھر ہم کو اس واقعے کی طرف جانا ہوگا جو کل جو ہماری بات ہو رہی تھی۔ کل جو بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہوئی تھی، تو اس میں دیکھیں آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا جو ہے نا، ایک تو زمانے کے اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں آئے ہیں، آخری زمان، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک ہے ختم نبوت رتبی۔ رتبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رینک، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ بھئی اصل روشنی سورج کی ہے، باقی روشنی جو ہے نا اس کے تابع ہے۔ تو اسی طریقے سے اصل نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کو پروف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرے۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ یعنی کوئی نبی ہو جو پہلے نبی رہے ہیں اور نبی رہیں گے، لیکن فالو کس کو کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا، لما کان، خیر اس کا میں خلاصہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے،
اگر موسیٰ میری زندگی میں ہوتے تو موسیٰ کو سوائے اس کے میری اتباع کرے اور کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی ان کو صرف میری اتباع کرنی پڑتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا کوئی پروف نہیں تھا، یا یہ کہ اس کو عملی طور پر یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ اس سے متعلق ہے کہ دوبارہ آپ تشریف کیوں لائیں گے. یہ اس کا جواب ہے اس میں کہ دوبارہ اس وجہ سے تشریف لائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو اپنے وقت کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی ہے. اس کے باوجود جب یہ آئیں گے دوبارہ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کریں گے، انجیل کو نہیں فالو کریں گے. جب یہ ہے وہ وجہ کہ جو دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے. یعنی اٹھایا کیوں وہ تو معلوم ہو گیا، اور جب آخر میں کیوں آئیں گے، دجال کے لیے آئیں گے، اور دوسرا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے. تو اب اس سے یہ بات پروف ہو گئی کہ دیکھیں رینک کے اعتبار سے کوئی بھی نبی آپ کے بعد بھی اگر ہو تو وہ آپ ہی کو فالو کرے گا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے وقت کے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے، لیکن جب یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آئیں گے دوبارہ تو یہ صرف اللہ کے رسول کو فالو کریں گے. یہ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو سورہ نساء جو ہے، سورہ نساء کے اندر بھی بڑے عجیب مضامین ہیں، لیکن ان کا اگر آپ اوورال ایک مضمون دیکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو کمزور لوگ کمیونٹی میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے احکام بیان فرمائے ہیں. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں یتیم لوگ ان کی، اور خاص طور پہ عورتوں کے جو ہے نا بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں سورہ نساء کے اندر. اسی وجہ سے اس کا نام بھی نساء ہے، سورہ نساء. اس نساء کے اندر جو ہے نا ایسے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ نساء کے اندر ایسی 5 آیتیں ہیں کہ وہ آیتیں اگر مجھے مل جائیں تو سمجھے کہ میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤں. مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی. اتنی جو ہے نا پیاری آیتیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں سورہ نساء کے اندر. انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے چونکہ وہ معاملہ ایسا ہے تھوڑا تفصیل طلب ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک آیت اس میں یہ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. ایک آیت یہ ہے، اور ایک آیت اس میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے. یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے. اور تیسری آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بھی بہت امید دلانے والی ہے. شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے. اور ایک آیت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ کوئی برائی کرے، کوئی غلط کام کرے، کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اس کی بھی اس میں جو ہے نا بشارت ہے. اور ایک آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور اے نبی وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر وہ معافی مانگتے ہیں اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. یہ 5 آیتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ آیتیں معلوم ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایک طرح سے میں بہت مطمئن ہو جاتا ہوں، کیونکہ اب آپ دیکھیں ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے نا عورتوں سے متعلق بڑے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنی طرف سے سفارش فرمائی ہے وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے انداز میں معاملہ کرو، اچھے انداز میں معاملہ کرو. کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ سورہ نساء جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کو اس میں اندازہ ہوتا ہے کس چیز کا،
ایک بڑی عجیب بات ہے. اس میں بڑی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ میاں بیوی میں اگر اختلافات ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے, اس کا کیسے انتظام کرنا چاہیے, کیسے جو ہے نا اس فیملی اس کو آپس میں یہ کرنا چاہیے. اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکیل بن کر وکالت کی ہے عورتوں کی طرف سے. مردوں کو جو ہے نا تھوڑی سی ڈانٹ پلائی ہے تو کہا کہ بھائی ذرا سیدھے رہو تم, کہ عورتوں کی طرف سے جو ہے نا اللہ نے وکالت کی ہے. عاشروہن بالمعروف, اور فرمایا کہ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور اگر تمہارے بیویوں کے اندر تمہیں لگتا ہے کہ بھائی کوئی عادت اچھی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کی تمام عادتیں خراب ہو, کوئی عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عادتیں اچھی ہیں اور ان عادتوں کو دیکھو. اس آیت کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تم کسی چیز کو بری سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی, تمہیں نہیں پتہ. اللہ یہ فرماتے ہیں. پھر اس کے اندر مفسرین نے ایک بات لکھی کہ ٹھیک ہے تمہاری بیوی اگر تم کو جو ہے نا اس کی عادتوں کے لحاظ سے اتنی زیادہ نہیں سمجھ میں آتی, پسند نہیں آتی, تو فرمایا کہ اگر تم اس پہ صبر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ اللہ شاید اس میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کرے. بولے یہ کیسے ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کریں جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور یہ کس کا ذریعہ ہے؟ یہ تمہارے صبر کی وجہ سے, یہ جو تم نے صبر کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی مومن کسی مومنہ کو جو ہے نا کوئی کراہیت نہ کرے, ہیٹ نہ کرے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ آدمی ایسی کری صورت بنا لیتا ہے کہ غصے کی وجہ سے. فرمایا کہ ایسی صورت نہ بنائے. وجہ کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی تمہیں اس کی خصلت بری لگتی ہے, کوئی عادت اگر بری لگتی ہے تو تمہیں کوئی اس کی عادت اچھی بھی لگتی ہوگی, اس اچھی عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمہارے کام اچھے کر دیں گے. یہ جو ہے نا بہت ہی زبردست مضمون اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں جو تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے, قرآن مجید میں عبادتوں کی اتنی تفصیل نہیں بیان کی. ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ بھئی آپ پہلے کھڑے ہوں گے, پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ باندھیں گے, سورت پڑھیں گے, پھر اس کے بعد رکوع کریں گے, پھر سجدے میں جائیں گے, پھر کھڑے ہوں گے. یہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں. زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کیسے دینی ہے, کیا کرنی ہے, قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے, لیکن باقی تفصیلات آپ کو ساری حدیثوں میں ملے گی. حج کے کچھ احکام بیان کیے ہیں لیکن پوری وہ تفصیل نہیں ہے, وہ ساری تفصیل آپ کو پھر احادیث میں ملے گی. یعنی یہ اتنی اہم عبادتیں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل نہیں بیان کیا جو ان معاملات کو بیان کیا. یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے وضاحت سے بیان کیا, تفصیل سے بیان کیا. فرمایا کہ اگر کوئی پیسفل سوسائٹی چاہتا ہے اور کوئی مہذب معاشرہ چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں. ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے, ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے, یہ آپس میں کیسے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں پھر جو ہے نا اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنی سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پیسفل سوسائٹی بنے گی. کیوں کہ سوسائٹی کا پہلا بنیادی پتھر یہی میاں بیوی ہے, پھر ان کی اولاد ہوگی, پھر وہ سوسائٹی میں پھیلیں گے, پھر اس طریقے سے سوسائٹی اور معاشرہ بنے گا. کیونکہ بچے پھر وہی جو چیز دیکھیں گے پھر وہی چیز ان سے آگے بڑھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس میں بہت تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بھائی کہ خیرکم خیرکم لأہلی, بڑی مشہور حدیث ہے. فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تمہاری سرٹیفکیٹ کہاں سے دلا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت خطرناک جگہ سے, وہ ویسے ملتا نہیں سرٹیفکیٹ, لیکن بہرحال وہیں سے لینا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي, اس کے بعد فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر ہوں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہی تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے رہتے, مسکراتے چہرے سے داخل ہوتے. یہ بہت پیاری سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ دائمی سنت ہے آپ کی. ایسا نہیں کہ کبھی آپ نے کیا ہو, دائمی سنت ہے آپ کی. ہے ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے, بالکل الٹ ہے. سورج چڑھاتے ہوئے داخل ہوں گے تاکہ وہ کچھ بولے ہی نہیں آگے سے, دیکھتے سمجھ جائے کہ بھائی آج گڑبڑ ہے دور سے. یعنی ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ مردانگی ہے ہماری,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مردانگی کی علامت ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو بزدلی ہے تمہاری، جہاں دکھانا چاہیے تمہیں وہاں نہیں دکھاتے تیور، اور جہاں پہ آ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو جو ہے نا یہاں پہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کہ وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہے دن بھر آپ کا انتظار کر رہی ہو، آپ آئیں گے اور آپ آتے ہیں تو ماشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں منظر کیسے بدل جاتا ہے بالکل، وہ اس امید میں ہے کہ چلو آئیں گے تو کچھ بات چیت ہوگی، کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دائمی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس ایک سنت پہ عمل کر لیں تو دیکھیں آپ کیسے زندگی ہماری پرسکون ہو جائے گی، زندگی کیسے پرسکون ہو جائے گی۔ اس نیت سے کریں کہ یہ سنت ہے، دل نہ بھی چاہتا ہو تو اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا